ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ او سونے سی کنکر، او چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ او شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ او سونے سے کنکر، او چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ او سونے سے کنکر، او چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ اور شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ او سونے سی کنکر، او چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ ہے کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ ہے کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ او ننھا ساس گر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر۔ او ننھا ساس گر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔
سر کٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سی کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سی کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. السلام علیکم. بسم اللہ. قریب آ کر مل کر بیٹھیں. باہر والے بھی اندر آ جائیں. اوپر اگر آواز جا رہی ہے وہ بھی نیچے آ جائیں. مجلس کی شکل مسجد میں نیچے کے حصے میں ہے. یہ مبارک سفر ہے، ایک عاشقانہ سفر ہے، محبتانہ سفر ہے. ایک ایسا سفر ہے کہ اس سفر سے انسان میں تازگی آتی ہے، روح جاگ جاتی ہے. آدمی گناہ کی گندگیوں میں جو ڈوبا ہوتا ہے اللہ اپنے گھر کو بلا کر پاک کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں. چاروں دیوار جو کعبۃ اللہ کی ہیں اس کے اطراف میں 7 چکر لگاتے ہیں. 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے. یہ جو 7 چکر ہیں ہمارے حضرت لکھے ہیں کتاب میں کہ ایسا ہی ہے جیسے واشنگ مشین میں کپڑے ڈال لیے جاتے ہیں اور وہ پھرتے 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 پاک ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں. اس طرح اس چاروں گھر دیوار کے اطراف میں مرد حضرات، عورتیں، بچے، بڑے سب آتے ہیں، گھومتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں، گر گراتے ہیں. اس طرح رونے دھونے میں اللہ ان کے بالکل صاف کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے. ایک ہے اللہ کا شہر، اللہ کے گھر جہاں پر ہے مکہ. ایک ہے اللہ کے نبی کا شہر مدینہ. یہ سفر حج و عمرے کا ایسا ہوتا ہے ایک ساتھ دونوں شہروں میں جانا ہوتا ہے. دنیا کے سب سے افضل شہر حرمین شریفین مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، وہاں کے ایسی بابرکت زمین جہاں اللہ کے نبی کو اللہ نے بھیجا ہے، دنیا میں بھیجنے کے لیے اس جگہ کو چنا ہے. اپنے حبیب کو بھیجنا ہے، محبوب کو بھیجنا ہے، تو اللہ تعالیٰ پوری زمین میں کہاں بھیج سکتا تھا؟ جہاں بھیجا ہے اندازہ لگا اس جگہ اللہ کے پاس کتنی عظمت والی ہوگی، مقام والی ہوگی کہ نبی کے لیے اس زمین کے حصے کو چنا ہے. مکے میں پیدا ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بچپنا وہاں کا، جوانی وہاں کی، نبوت وہاں ملی. 50 پر 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مکہ مکرمہ کے ہجرت کر کے گئے مدینہ منورہ. اب ایسا گئے کہ ہمیشہ مدینہ منورہ میں رہ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے حجرے کے اندر آرام کر رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، آرام کرتے ہیں. اس لیے مدینے میں ادب کا بڑا سبق ہوتا ہے. یہاں مکے میں اللہ کا جلال ہوتا ہے تو مدینے میں نبی کا جمال ہوتا ہے. وہاں آہستہ چلنا، ادب کا خیال رکھنا، چاہے ہم اپنی بلڈنگوں میں ہو، چاہے ہم اپنے باہر ہو مسجد سے، تو بھی نبی کا شہر ہے، یہاں نبی ہے. ہمارے اکابرین نے اس کی مثال پیش کر دی ہے.
ادب کتنا کیا ہے، کتنا نبی کا خیال کیا ہے. اللہ اکبر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں قاری طیب صاحب نے فرمایا ہے کہ امام صاحب مدینہ منورہ میں جب آئے 3 دن کے بعد واپس جانے کا ارادہ فرمایا. جا رہے تھے، جانے کے ارادہ کے لوگ روک لیے، نہیں جانے دیے امام صاحب کو. پھر ان کی محبت اصرار میں 2 دن اور بڑھا لیے. پھر 2-4 دن بڑھ گئے، 7 دن ہو گئے، جانا چاہ رہے نہیں جانے دیے. بہت پورا مدینہ رکا لیا. امام صاحب اب اتنا جلدی مدینہ چھوڑ کر جائیں گے؟ نہیں، ہم نہیں جانے دیں گے، آپ کو اور رکنا ہے، یہاں پر قیام کرنا ہے. امام صاحب اور بڑھا لیے. 9 دن تقریباً گزر گئے ایک روایت کے متعلق سے. اس کے بعد امام صاحب وہاں سے مدینہ منورہ سے جانے لگے. لوگ پھر رجوع مت آئے، پھر رکائے. امام صاحب کہنے لگے خزائے حاجت میں بشر ہوں، انسان ہوں، ضرورت تو ہوتی ہے. میں نہیں چاہتا کہ اس مدینہ منورہ شہر میں اپنی قضاء حاجت پوری کروں. مجھے استنجا جانا ہے تو میں مدینہ چھوڑ کر باہر جا کر کرنا. اتنا ادب کا خیال کیا تھا کابری نے. ایسے مبارک سفر ہے یہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کا. ہم لوگوں کی سعادت مندی ہے کہ حضرت ہمارے درمیان ہیں اور آپ کی دعائی مجلس سے آپ سفر کو بارہا گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی بارہا وہاں پر پہنچائیں، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیں. آپ کی دعاؤں میں اللہ ہمارا حصہ بھی نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دعا کی مجلس ہے. جو لوگ اللہ کے گھر جاتے اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتے. ایک قدم پر 700 نیکی اللہ عطا فرماتے. جو لوگ اللہ کے گھر کا سفر شروع کرتے اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتے اور وہ دعا واپس آنے تک قبول ہوتی ہے. گھر سے نکلنے سے لے کر واپس گھر آنے تک اللہ تعالیٰ پوری دعاؤں کو مقبول فرماتے. اس لیے جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے لوگ اس کی ترغیب اور اس کی تعریف اور اس سے دعا کی درخواست اور ان سے محبت اور عقیدت کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کرتے رہتے. اور اسی وجہ سے یہ ہماری دعائیہ مجلس ہے. ماشاءاللہ یہاں پر مسجد میں مرد حضرات بھی ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے طلباء بھی ہیں، لیکن پردے کے پیچھے بہت سی عورتیں بھی ہیں. اللہ ان کے آنے کو بھی قبول فرما لے. مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو اللہ کے گھر جانے کا زیادہ شوق ہوتا ہے. مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو اللہ کے گھر جانے کا زیادہ شوق ہوتا ہے. جی اللہ رب العزت مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے دل کو نرم بنایا اور جلدی پگھلنے والا بنایا. عورتیں ماشاءاللہ جنت کے پھول ہیں. جی اللہ رب العزت نے دنیا میں ان کو سکون کا سامان بنایا اور جنت میں بھی وہ سکون کا سامان ہے. جب وہ ارادہ کر لیتی ہیں اللہ کے گھر جانے تو وہ ضرور تیار ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو فطری طور پر شوق زیادہ ہوتا ہے. اس لیے کہ وہاں پر اماں ہاجرہ کی قربانی ہے. وہاں پر اماں ہاجرہ کی قربانی ہے.
मिस्र छोड़कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ आना, मिस्र छोड़कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ आना, ये पहली कुर्बानी। अपना वतन छोड़कर हिजरत करना। तो चलो हिजरत करके वो आ भी गए, हिजरत करके वो आ भी गए, तो फिर मक्के में क़याम करना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया उनको, और वो भी बच्चे के साथ, अकेली औरत। अम्मा जान की जो कुर्बानी है वो औरतों को ज्यादा खींचती है। मर्द लोग इतना असर नहीं लेते इस बात का, जो बात मैं कह रहा हूं, औरतें जो असर ले रही। अल्लाह ने फितरी तौर पर औरतों के दिलों को नरम बनाया जी। मिस्र में शाही घराने की औरत है हाजिरा, शाहाना अंदाज में रहने वाली, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ आ जाना, और वो भी खादिमा बनकर। वहां तो उनके हुक्म से सारे काम चलते थे, यहां पर हर हुक्म मानना। हाजिरा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। और मक्के में कोई भी तो नहीं, चलो साथ में शोहर तो है, मिस्र से आ गए लेकिन साथ में शोहर है, लेकिन मक्के में शोहर भी तो नहीं। ये कुर्बानी क्या अजीब कुर्बानी है। मक्के के पहाड़ और आज भी बेदरख्त के हैं, मक्के के पहाड़ आज भी बेदरख्त के हैं। 5000 साल पहले क्या रहा होगा वहां। ये साइंटिफिक दौर में आज भी वहां के पहाड़ों में झाड़ नहीं है। 5000 साल पहले क्या रहा होगा। ऐसे पहाड़ों में अम्मा जान हाजिरा और किस तरह से उन पहाड़ों में अपने बच्चे को लेकर गुजारे होंगे। ये कुर्बानी औरतों को पुकारती, आ मां तू उम्रे को आ मां तू हज को आ मां बोल के बुलाते। मर्द लोग इसका असर नहीं लेते। औरतें बुढ़े बुढ़े हो गए तभी जाते। औरतों को बेटे सर पे उठा के ले जाते। औरतों को बेटे क्या करते, सर पे उठा के ले जाते। वो उस औरत की नीयत होती है, वरना कौन बेटा उठाकर ले जाएगा, कौन बेटा हाथ पकड़ के ले जाएगा। वो ऐसी जगह है कुर्बानी की, उस जगह में जो औरत जाएगी अल्लाह कबूल कर लेते उसको। कुर्बानी की जगह पर कदम रखने से अल्लाह उसके दिल की कैफियत भी बना देते, उसकी दिल की कैफियत बना देते। अपने बच्चे के साथ एक अकेली, और किस तरह से उनकी दिन और रात गुजरी होगी। चलो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, बच्चा बोलने वाला हो गया, बच्चा समझदार हो गया, और शोहर आके कहते मैं इसे कुर्बानी के लिए जाना चाहता हूं, मुझे अल्लाह का हुक्म आया है। कौन सी मां देगी अपने कलीजे के टुकड़े को। ये तो हाजिरा की कुर्बानी। वहां पर जब मीना में जाते ना, मीना में जी कुर्बानी की जगह है। वहां बेचारे बसों में ले जाने वाले, वो जो टूर कराते, ज़ियारत कराते, वो लोग बताते दूर से, देखो वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है। वो कुर्बानी इस्माइल की नहीं, इस्माइल की मां हाजिरा की बड़ी कुर्बानी है। अपने कलेजे पर पत्थर रख के जिस बच्चे को जंगल बेवान में रखकर पाला, और जमजम की बरकत से, और उस बच्चे को दे देना कुर्बानी के लिए। वहां मां की कुर्बानी पुकार रही है, अल्लाह की मदद उतरी है तो हाजिरा का उसमें हाथ है।
جی میرے عزیزوں جی عورتوں کی قدر کرنا سیکھو, عورتوں سے محبت کرو, اپنی چھوٹی بچیوں کو قرآن پڑھاؤ اور اپنی بیویوں سے محبت کرو, بیویوں کو ستاؤ نہیں, بیویوں کو ستاؤ نہیں, اپنی بچیوں کو اچھی تربیت دو, کیونکہ عورتیں اللہ کی پسندیدہ اور اللہ کی برگزیدہ اور اللہ تعالی کی لاڈلی مخلوق ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے جی ان پر بہت قربانی ڈالی, کیونکہ ہر جگہ پر ساتھ دینے والی ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کو جی کہ ہم وہاں پر دیکھ تو لیتے کہ بھی یہ مذبح ہے, لیکن وہاں پر اسماعیل ہاجرہ علیہ السلام کی قربانی نظر آئے گی. یہ قربانی عورتوں کو بلاتی, آؤ دنیا بھر کی ایمان والی عورتیں مکہ آؤ اور یہ ہاجرہ کی قربانی دیکھو, یہ زمزم کے کنویں کو دیکھو, وہ تو ہاجرہ کا دوڑنا ہے. یہ زمزم اسماعیل علیہ السلام تو چھوٹے بچے ہیں, ابراہیم علیہ السلام تو چھوڑ کر چلے گئے. زمزم جو ابلا ہے ہاجرہ علیہ السلام کے رونے اور ان کی سسکیاں, ان کے تڑپنے کی وجہ سے, اے اللہ میرا بچہ پیاسا اور کہیں دم نہ توڑ دے, ان کی توجہ اللہ کی طرف اللہ رب العزت نے, اور جو ہے آسمان سے اور پانی کو بھیج کر اور زمین سے اس کا چشمہ اللہ نے جاری کر دیا. زمزم جنت کا چشمہ ہے, زمزم جنت کا چشمہ ہے, زمزم قیامت تک لوگ پیئیں گے, اور وہ ہاجرہ کی قربانی ہے, ہاجرہ کی قربانی ہے جی. ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے, اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں, تڑپنا تو ہاجرہ کا ہے, تڑپنا تو ہاجرہ کا ہے جی. آج جو بھی عورتیں آئی ہیں بات سننے کے لیے جی, حج کی نیت کرو, بس اپنے گھر سے جوڑے حج کی نیت کرو, بوڑھی ہے تو بھی کرو, تھوڑے ہمت ہارتے, او میں بوڑھی ہو گئی ہوں کیسا جا سکتی ہوں, تم سے زیادہ بوڑھے لوگ حج کر رہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, وہاں پر ہاجرہ کی قربانی ہے, وہ دیکھنا تمہیں جا کو, وہ قربانیاں بلاتی ہیں تم کو. دنیا بھر کی عورتوں, تمہارے شوہر کے کمائی سے نہیں پلتے, اللہ کے پالنے سے پلتے. ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جا رہے تھے, ہاجرہ علیہ السلام اور آ کر اور وہ سواری پر بیٹھے تھے ابراہیم علیہ السلام, اور جا کے ان کے کھجاوے کو پکڑ لیا کہ کیا ابراہیم مجھے اتار دیا آپ نے, کچھ بولتے بھی نہیں, کیا بات ہے. ابراہیم علیہ السلام سر جھکا لیے. ہاجرہ علیہ السلام خود کہتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے, تو ابراہیم علیہ السلام سر ہلاتے کہ جی اللہ کا حکم ہے. کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. تو ہاجرہ کہتی ہیں علیہ السلام, ہاجرہ علیہ السلام فرماتی ہیں ابراہیم آپ جائیے, آپ تشریف لے جائیے, اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. یہ قربانی عورتوں کو بلا رہی ہے. جس زمانے میں جنگل تھا ہاجرہ رک گئی, آج وہ مکہ کیسا ہے دیکھو,
पूरे दुनिया भर के फल उसमें आते, पूरे दुनिया भर के नेमतें वहां पर आते, पूरे दुनिया भर की नेमतें वहां पर आते। और सबसे अमन वाला शहर, सबसे अमन वाला शहर वो मक्का शहर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस शहर की कसम खाई है, जिस शहर की अल्लाह ने कसम खाई है, लेकिन जिस वक्त में हाजिरा वहां पर उतरी थी वहां पर कोई शहर नहीं था, वहां पर कोई शहर नहीं था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोज़ अज़ल से पहले ही अपने कलाम के अंदर इस शहर की कसम खा चुके थे। हाजिरा जाएगी वहां पर उसे आबाद करने के लिए। कौन जाएगी वहां? हाजिरा जाएगी वहां पर। वो तो जंगल है, वो जंगल को शहर कौन बनाएगा? ये शहर की कसम क़यामत तक के लोग पढ़ेंगे उसको। वहादल बलदिल अमीन, क़यामत तक लोग पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हाजिरा की कुर्बानी को लिख दिया। अल्लाह ने उस शहर की कसम खा ली जिस वक्त में हाजिरा सवारी से उतरी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उतारा, वहां पर हाजिरा के अलावा और कोई दूसरी मखलूक नहीं, कोई दूसरा जानदार नहीं। तो ये कुर्बानी औरतों को बुलाती है। औरत की तबीयत तो भाई जाना चाहिए। मैंने कहा हाँ, ग्रुप दर ग्रुप बनाए और हमारे इस्माइल भाई को कहे जी चलो जल्दी चलो, या हमारे मुराद शाह मुआनक कहे कि चलो हम तैयार हैं, 50 औरतें, हम 30 औरतें तैयार हैं, ले चलो हमारे को। अपने मर्दों को तैयार करें, अपने बच्चों को तैयार करें, हज के लिए तैयार करें, उम्रे के लिए तैयार करें। उस कुर्बानी की जगह पे तुम्हारा कदम पड़ जाए। घर में बैठ के हमें ऐसा लग रहा भाई कमाई खा रहे हम अपने बेटे की, कमाई खा रहे हम अपने शोहर की, कमाई खा रहे हम अपनी पिंचन, हम किसी का नहीं खा रहे जी। हमें ये अकीदा हो गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां बुला रहे, दुनिया भर के मर्दों, दुनिया भर की औरतें आ जाओ, देखो हम किस तरह से पालते हैं, इस पहाड़ को कैसा शहर बनाते, इस पहाड़ को कैसा शहर बनाते। तो नियत करोगे इंशाअल्लाह भाई, मर्द लोग भी नियत करोगे जी। भाई ईमान वाले को तो शौक होना चाहिए भाई, हर ईमान वाला अपने दिल में ये जज्बा रखे भाई कम से कम साल में 2 बार तो भी जाके आए, कम से कम साल में 2 बार नहीं तो भी कम से कम साल में 1 बार तो भी जाके आए। लोग समझते मैं गरीब हो जाऊंगा। जो आदमी जितनी बार हरम जाएगा, जो आदमी जितने बार मक्का मदीना जाएगा, अल्लाह उसे उतना मालदार कर दे। लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है। जो आदमी एक बार मक्का मदीना जाकर आए, अल्लाह उसे फाके की मौत नहीं देते। जो बार बार जाएगा उसे गरीब बनाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह। जो बार बार जाएगा अल्लाह उसे गरीब बनाएंगे। ला, नहीं नहीं, हरगिज नहीं। मेरे अजीजों, जो लोग बार बार जाते अल्लाह उनको और नवाजते, अल्लाह की तरफ से उनको जज्ब होता, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अल्लाह तभी तो कबूलियत मिलती। भाई आदमी ये सोचे, हर ईमान वाला मर्द हो या औरत, कम से कम साल में 2 बार तो जाए, कम से कम साल में 1 बार तो जाए। अब आखिरी दर्जा 2 साल में 1 बार तो भी जाए। नियत करोगे इंशाअल्लाह जी, नियत करोगे, अच्छी बात। भाई हम लोग भी जा रहे हैं भाई, अभी हम तो कमजोर से आदमी हैं और कुछ माजूर लोग भी हैं। अल्लाह उनकी तुफैल में अल्लाह हम सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। माशाअल्लाह भाई उलमा की सोहबत में जा रहे, दुआ करो अल्लाह कबूलियत अता फरमाए। भाई जब हम जाते हैं सफर की आसानी कबूलियत के लिए तुम लोग दुआ करना, और तुम लोगों को अल्लाह चुन ले, कबूल कर ले, हम दुआ करना। दुआ दोनों तरफ से काम करते। दुआ कैसे भाई? दोनों तरफ से काम करते। आप लोग हमारे हक में दुआ करना, अल्लाह अरकान को पूरा करना आसान करे और अल्लाह कबूल करे। आमीन तो बोलो भाई जी। और हम लोग ये दुआ करना कि अल्लाह आप लोगों को भी इसी तरह से बार बार अपने घर के लिए
اور اپنے گھر کی زیارت کے لیے قبول فرما لے تو کریں گے سب انشاءاللہ. یہ دعا کی مجلس ہے ماشاءاللہ. اب یہاں مرد بھی ہیں اور مستورات بھی پردے کے پیچھے ہیں. ابھی ہمیں بہت جلدی نکلنا بھی ہے, سفر بھی لمبا ہے, اور دعا فرما دیں تاکہ اللہ ہمارے لیے جو ہے سفر کرنا آسان کر دے. ٹھیک ہے, درود شریف پڑھ لیں, دعا کر لیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت يا حنان المنان بديع السماوات والارض يا ذو الجلال والاكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما, ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما, مراشد عمر الہام فرما, غیبی تائید شامل حال فرما. اے اللہ اس گروپ میں جتنے احباب جا رہے ہیں سب کے جانے کو آسان فرما. اے اللہ احکام کے پورا کرنے کو آسان فرما. اے اللہ تو اس کے اندر اخلاص عطا فرما, قبولیت عطا فرما. اے اللہ اب سے لے کر واپس ہونے تک جو دعائیں مانگیں گے اے اللہ ہر جائز دعا میں پوری امت مسلمہ کا حصہ نصیب فرما, حاضرین مجلس کا حصہ نصیب فرما. اے اللہ جو احباب یہاں پر سچے دل سے ارادہ کیے ہیں حج اور عمرے کی, اللہ سب کو بے انتہا قبول فرما, دین اور دین کی محنت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, تکلیف زدہ لوگوں کی تکلیفوں کو راحتوں میں تبدیل فرما. اے اللہ جو نوکریوں کے اچھے کام کی تلاش میں اللہ ان کو حلال روزیوں کا انتظام فرما. اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جن گھروں میں بچہ اور بچیاں شادیوں کے لیے تیار ہیں اللہ ان کے لیے نیک رشتوں کا انتظام فرما. اے اللہ بری نظر سے حفاظت فرما, برے لوگوں سے حفاظت فرما, بری عادتوں سے حفاظت فرما, بری مجلسوں سے حفاظت فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ نفس اور شیطان کے دھوکے سے, دنیا کی گندی محبت سے اللہ ہم سب کی موت تک حفاظت فرما. ایمانی زندگیاں نصیب فرما, ایمانی موت عطا فرما, اچانک موت سے حفاظت فرما. اے اللہ ذلت اور تنگی کی موت سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے سفر کو آسان فرما, آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں اوپر نیچے سے ایمان و اعمال کی سامان اور سواریوں کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.